السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ مریم کے 8 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا پہلا مرکزی موضوع اللہ تعالیٰ ہے، اس کے 7 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے تیسرا اختیار و اقتدار۔ اللہ کا جو اختیار اور اقتدار ہے اس میں یہ 6 نکات ہیں اس صورت میں سے۔ پہلا بڑا اہم نقطہ ہے آیت 35 میں سے، ہر کام فقط کلمہ کن فیکون سے ہوتا ہے، اللہ کا ہر کام۔ تو اس میں بڑا اللہ نے قدر کیا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ تو اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، جو کچھ فیصلہ کرتا ہے کہتا ہے بس ہو جا، کن فیکون، کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ کن فیکون کو سمجھے، یہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ جو ادھر کن فیکون ہو گیا۔ اللہ ہر کام وقت لے کر تدبیر کے ساتھ کرتا ہے، ہر کام وقت کے ساتھ۔ ہاں، جب اس نے فیصلہ کیا کن فیکون تو اس کام کا پروسیس شروع ہو گیا، وہ پھر اپنے وقت کے ساتھ سارا کچھ جیسے ہونا ہے، تو ایک تدبر کے ساتھ، ایک حکمت کے ساتھ سارے کام ہیں۔ اس کے لیے اب دیکھیں یہاں پہ بڑا کلیئر آ رہا ہے کہ یہ سورہ آل عمران ہے، اس کی آیت نمبر 47 ہے۔ اس میں سے ذکر آ رہا ہے کہ وہ جب فرشتہ آیا ان کے پاس، تو مریم کے پاس تو یہی ذکر وہاں پہ بھی آ رہا ہے کہ بولی اے رب کہاں سے ہوگا میرے لڑکا، جب کو مجھے ہاتھ نہیں لگایا کسی آدمی نے، کیونکہ مرد اور عورت کے ملنے کے بغیر تو نہیں یہ اولاد پیدا ہوتی، تو کسی نے ہاتھ جمسس نہیں، مس بھی نہیں کیا، مجھے ٹچ بھی نہیں کیا، تو کیسے ہوگا؟ تو کالا کذالک لا یخلق ما یشاء، تو فرشتے نے کہا اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہے، اذا قضا، اور جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی کام کا تو کیا کہتا ہے یقول لہ کن فیکون، تو کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ اب یہاں بات ہے اللہ نے کیا، تو اللہ نے جب پروسیس سٹارٹ کہہ دیا اپنے انتظام جتنے فرشتے ہیں جو کچھ اس کے ذمہ دار کہ کہہ دیا، تو وہ ایسے جیسے ہو گیا۔ اب اس کے لیے فردر دیکھیں، یہی بات اللہ نے انہوں نے کہا کہ کن فیکون سے ہو گیا۔ لیکن یہ سورہ مریم کی آیت جو آ رہی ہیں اس میں دیکھیں، جو اس میں سے 19 سے 25 تک یہ آیات آ رہی ہیں، اس میں بڑا کلیئر اللہ نے کیا ہے۔ اس میں یہی ہے کہ یہ فرشتہ آیا تو اس نے ایک آدمی کی شکل میں بن کے آیا، یہ آیت 17 میں پیچھے آ رہی ہے۔ تو پھر حضرت مریم بولی کہ بے شک میں تو اس سے پناہ مانگتی ہوں اگر تم ہٹ جائے ادھر سے۔ تو اس نے کہا میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ یہ 19 میں تاکہ میں ایک پاکیزہ لڑکا تمہیں دوں۔ تو وہ بولی میرے لڑکا کیسے ہوگا جبکہ نہ تو مجھے کسی بشر نے چھوا ہے اور نہ میں بدکار ہوں۔ یہ بھی وہ ہے بھی یہ بات کسی نے مس تک نہیں ہے، یہاں بھی ہمسس نہیں، کسی بشر نے مس بھی نہیں کیا، تو یہ کیسے ہوگا؟ تو اس نے کہا یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور تیرا رب نے فرمایا یہ مجھ پر آسان ہے تاکہ میں اس سے نشانی بنائی یہ ساری، اور یہ اس نے کہا امرن مقضی ہے، یہ طے شدہ امر ہے۔ اب یہ آیت نمبر 22 کو دیکھیں، پھر سے حمل رہ گیا، بس وہ اسے لے کر ایک دور جگہ چلی گئی، پھر درد ذہ اسے کھجور کی درخت کی جڑ کی طرف لے آیا۔ وہ بولی ہے کاش میں اس سے قبل مر چکی ہوتی اور ہو جاتی بھولی بسری۔ تو پھر فرشتے نے آواز دی کہ چشمہ جاری کیا اور کھجور کو ہلا تو کھجوریں ملے۔ اب یہ حمل رہ گیا تو حمل کا ایک وقت اور ہوا، پھر اس حمل کا ایک وقت لگا، پھر وہ درد ذہ ہوئی، پھر وضع حمل ہوا، اور پھر اس کا سارا تو یہ سارا وقت کے ساتھ ہے۔ یہ نہیں ہوا ادھر کن فیکون کا جناب ہو گیا حضرت عیسیٰ پیدا ہو گئے، ایسا نہیں ہوا۔ اس پہ آیات کو دیکھیں تو وقت لے کے ایک اپنے جو پروسیس ہے اس سارے کے ساتھ یہ کچھ ہوا۔ تو اللہ اور باقی قرآن میں بار بار ہے اللہ ہر کام تدبر سے حکمت سے کرتا ہے، لال تلال نہیں ہوتا ہے کام کے جی کر دیا ہو گیا۔ تو بڑی اہم بات ہے، ہوتا کن فیکون سے ہے، لیکن وہ کن فیکون سے پھر وہ پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے، پھر اپنے منطقی انجام تک جو اس کی ضرورت ہے اس سے پہنچتا ہے۔ پھر اگلے 2 نکات ہیں جی آیت 40 میں سے، زمین اور اس کی ہر چیز کا اللہ تعالیٰ وارث ہوگا اور سب کے واپسی لازماً اللہ کی طرف ہونی ہے۔ یہ 40 میں اللہ نے اس کو بڑا کلیئر کیا۔ یہ جو ہم 4 دن کی بادشاہی میں رہتے ہیں نا، میرا یہ اتنے میرے پلاٹ، اتنی میری پراپرٹی، اتنا میرا بینک میں سارا کوئی، تو اس کے کیا ہم نے آج کل کسی کو ریڈی آنا ہے، وہ تو پھر وارث کون ہے؟ وہ اگلے جو ہے پھر انہوں نے چلے جانا، پھر تو آخر الٹیمیٹلی کون وارث ہے؟ وہ اللہ ہی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے ہم ہی زمین کے اور جو کچھ اس پر ہے اور سب اسی کے وارث، اور ہر طرف ہماری طرف ہی لوٹائی جانی ہے۔ تو سب کی واپسی وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اس لفظ کو رجا کو دیکھ کر، رجا کہتے ہیں واپسی اختیار کرنا، رجا ہوتا ہے اسی سے رجت پسند ہے۔ یہ مذہبی باتوں کہتے ہیں جی بڑی رجت پسند جو بات ہے، رجت کیا؟ واپسی۔ یہ کہتے ہیں جی 14 سال پہلے کے زمانے میں ہمیں لے جاتی ہے کہ جی وہ نظام ہونا چاہیے اسلام کا جو 14 سال پہلے تھے، بڑی ترقی ہو گئی ہے۔ اب یہ جو ترقی لوگ ہیں نا، ان کو سب ترقی نظر آتی ہے، لیکن پرانے نظام کو یہ کہتے ہیں جی وہ رجت، اور لیکن اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، یرجعون، وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، تو واپسی لازمن ہونی ہے۔ پھر 64 میں کہ فرشتے فقط حکم الہی سے اترتے ہیں۔ یہاں پہ فرشتوں نے کہا کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں اترتے، یہ بالکل یہ کلیئر بات ہے، فرشتوں کی کوئی مرضی سرے سے ہے ہی نہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تم زیادہ کیوں نہیں آتے؟ تو جبرائیل علیہ السلام سے جب زیادہ آنے کا کہا تو جبرائیل علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا ہم با اختیار نہیں ہیں،
بلکہ حکم کے بندے ہیں. جب حکم ملے تبھی آ سکتے ہیں, ہم اپنی مرضی سے نہیں آ سکتے. تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ اللہ کے حکم سے آتے ہیں, اللہ کی مرضی سے آتے ہیں. اور پھر 65 میں تمام کائنات کا واحد رب صرف ایک اللہ ہے. اور کلیئر ہے, رب السماوات والارض بینہما. تو کیا ہے, سماوات جتنے آسمان ہیں, اس سماوات جمع کا سیگا استعمال کیا, اور ارض ایک زمین کا, ایک زمین اور جتنے بھی آسمان ہیں, پتہ نہیں کتنی طے, کب تک یہ جیمز ٹیلیسکوپ گئی ہے یا دوسری گئی ہے ہبل گئی, کتنے تک چلے گیا, اس کائنات ختم نہیں ہوئی, یہ بھی نہیں پتہ کب تک ہے. وہ بینہما, ان کے درمیان جتنا کچھ ہے. تو سب کا مالک کون ہے, رب کون ہے, اللہ ہے. بڑی کلیئر بات ہے. اور اسی میں آگے آ رہی کہ ایک اللہ کی عبادت پر ثابت قدم رہو, کیونکہ ایک ہی رب ہے, کوئی اور رب ہے ہی نہیں. اور پھر چھٹا نقطہ 94 سے اللہ تعالیٰ نے سب افتراء پردازوں کو گن کر گھیر رکھا ہے. تو جتنے ہی کڑالوجی والے نا جو باتیں گھیر کرتے ہیں, اخصاف اللہ نے ان کو گھیرا ہوا ہے, ان کو کہیں اور ان کا شمار واد اندھا, یہ جیسے گن کر یہ 7 چیزیں 70 چیزیں, تو اللہ نے ان کو گن کر رکھا ہے. یہ نہیں ہوگا کہ کوئی بھول جائے گا یا کوئی مسئلہ اور ہو جائے گا, کوئی کچھ نہیں ہونا. تو خسار سے یا گھیرے میں لے لینا, تو گھیر کر رکھا ہے اور ان کے شمار رکھا ہے کہ کتنے ہیں. تو یہ کہیں نکل کر بھاگنے والے نہیں ہیں, تو ہم نے بچنا اس سے, کہیں ہم اس گھیرے میں نہ ہوں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.